بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 20 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن پاک چونکہ اللہ کے نیک بندے کثرت سے پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہاں فضیلت پاتے ہیں، نیز قرآن پاک تراویح کی نمازوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے کا معمول ہے، اور آئے دن کسی نہ کسی جگہ پہ قرآن پاک کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ آج کی محفل اس وقت دعائیہ محفل کے طور پر منعقد ہوئی ہے، اس لیے کہ عزیزم مولانا حذیفہ سلمہ جو گجرات کے شہر ویراول جو ساحلی علاقہ ہے سمندری، اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان کی مسجد میں جو قانون کے مطابق 2-4 افراد نماز پڑھنے کے مجاز ہیں، وہاں قرآن پاک پورا ہوا ہے۔ نیز انہی کے توسط سے شہر گونا MP سے خبر آئی ہے، وہاں بھی قرآن پاک پورا ہوا ہے اور وہ لوگ بھی دعا کے منتظر ہیں۔ نیز شہر میرٹھ، ضلع میرٹھ کے اندر ایک گاؤں ہے بہرام پور، وہاں مولانا مبین صاحب نے قرآن پاک پورا کیا ہے۔ تو یہ 3 قرآن پاک کے پورے ہونے پر اختتامی دعا کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے سحر و افطار کو قبول فرمائے، ہمارے اٹھنے جاگنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری تلاوت کو قبول فرمائے۔ دعا سے پہلے چند باتیں سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے علوم کو، قرآن پاک کے الفاظ کو ختم کرنا چاہے، قرآن پاک کو مٹانا چاہے، قرآن پاک جہاں پڑھایا جاتا ہے ان کو بند کرنا چاہے، ان کو ختم کرنا چاہے، تو وہ بے وقوفوں کی دنیا میں رہنے والا کوئی شخص ہوگا۔ اس لیے کہ جس کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی قرآن پاک کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کتنی تاکید کے ساتھ، کتنی عظمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا، تو بھلا کون ہے جو اللہ کو نظر انداز کر سکے اور اللہ کے وعدے کو نظر انداز کر کے قرآن پاک کو ختم کر سکے، مٹا سکے۔ لہٰذا صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ قرآن پاک پڑھایا جاتا رہے گا۔ دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس نعمت کے ہوتے ہوئے بندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے، حکم براری کرتا ہے۔ تو جس نعمت کے ملنے پر گناہوں سے حفاظت ہو اور نیکی والے راستے پر آدمی بندہ قدم بڑھانا اس کے لیے آسان ہو، تو وہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں اس مہینے کے ساتھ خاص طور پر جو ہے پن آؤٹ کر کے اللہ پاک نے ہمیں بتایا، پن پوائنٹ کر کے، کہ دیکھو رمضان کا مہینہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اور جب اتنی بڑی دولت مل جائے گی تو غیر رمضان میں بندے کے لیے بچنا بہت آسان ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے گویا ہماری اس میں ہمارا ریہرسل کرایا، تقوی کا ریہرسل، تقوی کا پریکٹیکل کرایا، کہ دیکھو صبح سے لے کے شام تک، یعنی سحر سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہیں کھانے پینے سے بچنا ہے
اور میاں بیوی کے تعلقات سے بچنا ہے۔ تو کھانے اور پینے سے بچنا اور میاں بیوی کا جو خصوصی تعلقات ہوتے ہیں سیکسول، ان سے بچنا، اس کا نام ہے روزہ۔ اللہ کی محبت اور رضا کی خاطر نیت کر کے ان سے بچ جانا، یہ روزہ ہے۔ اب بیوی حلال تھی، لیکن حلال بیوی کے ساتھ میں حلال کام نہیں کر سکتے۔ کھانا پینا حلال تھا، لیکن کھانا پینا حلال اب جو ہے نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ اس بات کی مشق کرائی کہ اے میرے بندو، میری رضا، میری محبت کے خاطر تم نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، اور تم نے اپنی حلال بیوی سے بھی وہ تنہائی کا جو سیکسول تعلق ہوتا ہے وہ بھی میری رضا کے لیے آپ نے چھوڑ دیا۔ تو یہ جب تم نے جائز کام، جائز چیزیں چھوڑ دی، اور 1 مہینہ تم نے 1 مہینہ تم اس سے باز رہے، چھوڑے رکھا، دن کے اندر تم نے اس سے احتیاط کی، تو میرے پیارے بندو، اب تو تمہیں اس بات کی مشق ہو جانی چاہیے کہ جب تم حلال چیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو حرام چیز سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ لہٰذا جب حلال چیز سے 1 مہینہ تم بچ کر رہے اور تمہیں کچھ نہیں ہوا، تم مرے نہیں، تم بیمار نہیں ہوئے، تم پریشان نہیں ہوئے، اللہ پاک نے تم پر رحمت فرمائی، تو اب حرام چیزوں سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے کا ارادہ کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سبق اور ایک پیغام دیا، اور اس کا ریہرسل اللہ پاک نے رمضان مبارک میں ہم سے کرایا۔ نیز پہلی امتوں میں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت ملی، اس امت کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے گویا محبوب کو یہ فرمایا کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کی امت کی عمریں اگر سے چھوٹی ہیں لیکن ہم ان کو کچھ ایسی چانس دے رہے ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ اور سحر افطار کا وقت، پھر طاق راتیں آخری عشرے کی، پھر عید کی صبح اور عید کی رات، اسی طرح ذی الحجہ کی 10 راتیں، ذی الحجہ مہینے کی 10 راتیں اور ایام حج کی عبادتیں۔ تو یہ چند عبادتیں اور چند راتیں اور چند باتیں ایسی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر امتی اس پر عمل کر لیں، ان کو کیئرفل گزار لیں، تو پہلی امتوں سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو وہ جو پہلی امتوں سے آگے بڑھنے والا کام ہے، وہ اس میں اس میں سے ایک آج کی رات بھی ہے، یعنی 27ویں شب ہے، اور جو شب قدر کا اغلب قول یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر کی شب ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آج رات جاگ کر، ویسے بھی لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، کام کاج تو کچھ ہے نہیں، چاہے تو فجر کے بعد سو جائیں اور دن میں آدھا دن سوتے رہیں، ظہر سے پہلے اٹھیں، اور کوئی کام کاج تو ہے نہیں، لیکن محبتوں کے ساتھ آج رات جاگ کے اللہ کو منا لیں۔ 1000 راتوں، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے عبادت کرنے کا اس رات میں جو ہے اللہ پاک اجر عطا فرمائیں، خیر من 1000 شہر۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی طاق راتوں میں جاگیں، عبادت کریں، اور بالخصوص آج کی رات میں۔ تو ماشاءاللہ آج کی رات میں قرآن پاک بھی کئی جگہوں پہ پورے ہوئے ہیں۔ نیز قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے، اس پر ہزاروں فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب ہم بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور فرشتے بھی اس پر آمین کہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارشی بنے، تو ظاہری بات ہے یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک بے انتہا قبول فرمائے۔ جن حفاظ نے رات اور دن روزے کی حالت میں قرآن پاک کو یاد کر کے اور اہتمام کے ساتھ تراویح میں کھڑے ہو کر سنایا، اپنے کھانے پینے کو بھی آگے کیا، جو بچہ حافظ ہوتا ہے اور جو قرآن پاک سناتے ہیں وہ صرف افطار میں چند کھجوریں کھا کر، شربت پی کر کافی ہو جاتا ہے ان کے لیے، باقی وہ کھانا نہیں کھا پاتے۔ ایک تو ان کو سنانے کی فکر ہوتی ہے، اور دوسرے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر پیٹ بھرا ہوا ہوگا، بوجھل ہوگا، ڈکاریں آئیں گی، قرآن پاک کی تلاوت مشکل ہوگی۔ عام طور پر وہ بیچارے وہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں کچھ، تو ان کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مجاہدوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور جس طرح سے رمضان مبارک میں انہوں نے قرآن پاک کو محبتوں کے ساتھ یاد کیا، اللہ تعالیٰ سال بھر ان کو قرآن پاک کو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اپنی معمولات میں، ورد میں جاری رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صرف رمضانی حافظ بن کر نہ رہیں کہ رمضان میں قرآن کو کھولیں، پڑھیں اور سنائیں، بلکہ سال ہر سال اور سال بھر اور روزانہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے اور دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سہنے رب، اے میرے اچھے رب، جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر آج تک ایسا سونا سونا رمضان تو کبھی نہ دیکھا، ایسی مسجدیں خالی تو کبھی نہ دیکھی۔ اے میرے پیارے رب، آپ بندوں سے روٹ گئے، اللہ جی آپ راضی ہو جائے۔ آج کی مبارک رات میں اپنی رضا کا پروانہ دے دیجیے، بندوں کو اطمینان دے دیجیے کہ آپ راضی ہو گئے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے راضی ہونے کا اظہار فرما دیجیے کہ اللہ مسجدیں کھلوا دیجیے، حرمین شریفین کھلوا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، پھر سے ہم اپنے گندے وجود کے ساتھ ان مسجدوں کو بھرنا چاہتے ہیں، اور مسجدوں کو بھر کر اور آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ اللہ آپ کو منانا اور آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ راضی ہو جائیے، میرے پیارے رب آپ راضی ہو جائیے، میرے پیارے رب آپ راضی ہو جائیے۔ 27 شب میں تو آپ پیارے اللہ آپ کے گھروں کے اندر دھوم ہوتی تھی، مصلیوں کی بھیڑ ہوا کرتی تھی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی پوری پوری رات جاگ لیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سخنے رب، آپ روٹ گئے، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے روٹ گئے۔ آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے، آپ راضی ہو جائے۔ کیا شہر، کیا بستی، کیا دیہات، کیا قریے، سب جگہ سناٹا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اپنے گھروں کو کھول دیجیے۔ ساری دنیا اس بات کی خوشی منا رہی ہے، ساری دنیا کو اپنی حکومتوں پر اس بات پر زور دے رہی ہے، بازاروں کو کھولا جائے، دکانوں کو کھولا جائے، کارخانوں کو کھولا جائے اور رونق کو بحال کیا جائے۔ میرے پیارے رب، ہم تو آپ کے دربار میں یہی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کچھ کھلے نہ کھلے، پہلے آپ کے گھر کھل جانے چاہیے۔ میرے پیارے اللہ، اپنے گھروں کو کھول دیجیے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے عبادت کرنا آسان فرما دیجیے، اپنے بندوں کے لیے کہ اللہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونا آپ کے گھروں کے اندر آسان فرما دیجیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آسان فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، میرے شوہر رب، میرے اچھے رب، آپ امت سے راضی ہو جائیے، 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 آپ امت سے راضی ہو جائیے۔ آپ روٹ گئے، آپ ناراض ہو گئے، زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں، آپ امت سے روٹ گئے، آپ امت سے ناراض۔ میرے پیارے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، پیارے اللہ یہ چاہے کتنی گندی ہو لیکن ہے تو محبوب کی امت نا۔ اللہ جی اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے، اس نسبت کی لاج رکھ لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ٹوٹے ہوئے اور کمزور لوگوں کا ہر کوئی خیال کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اگر کوئی اندھا آدمی سڑک پار کرنا چاہے اور سڑک کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہو اور وہ نابینا اور اندھا یوں صدا لگا دے، بھئی میں بلائنڈ ہوں، میں ہینڈیکیپ ہوں، میں معذور ہوں، میں اندھا ہوں، میرا کوئی سہارا بن کر مجھے راستہ کراس کرا دے۔ پیارے اللہ، پولیس والوں کو دیکھا وہ آن ڈیوٹی اپنی جگہ سے ہٹ کر آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر اندھے کو پار لگا دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے لوگ، ہم روحانیت کے اعتبار سے اندھے ہیں، اے اللہ ہم باطنی اعتبار سے اندھے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ہمارے اندھے پن کا خیال کر لیجیے، اللہ ہماری دستگیری فرما دیجیے اور ہماری دستگیری فرما دیجیے اور ہمیں پار لگا دیجیے، اپنے رضا کے کنارے پہنچا دیجیے، اپنے رضا اور محبت کے کنارے پہنچا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم نے دیکھا اگر ایک ماں کے 4 بچے ہوں اور 4 صحیح سالم ہوں اور ایک بچہ معذور ہو، آنکھوں سے نابینا ہو، ہاتھ پیروں سے لنجھا اور لنگڑا ہو اور جسم سے لاغر اور کمزور ہو، تو ماں اس کو نہلاتی ہے، دھلاتی ہے اور کرسی پہ بٹھا دیتی ہے اور اس کے سامنے کچھ کھلونے رکھ دیتی ہے، اس کے ہاتھ میں کھلونے دے دیتی ہے اور دوسرے جو بچے ہیں ان سے کہتی ہے دیکھو خبردار میرے اس منع کو پریشان مت کرنا، یہ معذور ہے۔ اگر کوئی شریف بچہ اس کا بھائی اس کے ہاتھ سے کھلونا چھین کے لے جائے اور وہ رونے لگے تو ماں دوڑتی جاتی ہے، کون ہے؟ میرے اس کمزور بچے کو کس نے ستایا؟ میرے اس کمزور بچے کو کس نے چھیڑا؟ کس نے اس کی چیز کو چھین لیا؟ میرے پیارے اللہ، پھر اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، پھر وہ گود میں اٹھا لیتی ہے۔
اے میرے پیارے رب، آپ کے بندوں میں نہ جانے کتنے صحت مند ہیں، پیارے اللہ روحانیت کے اعتبار سے صحت مند ہیں، یا اللہ ہم جیسے کمزور بھی ہیں، روحانیت کے اعتبار سے ہم نابینا ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے ہم لنگڑے لولے ہیں، اور جسم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے ہم لاغر ہیں۔ میرے پیارے اللہ، جس طرح سے ماں اپنے کمزور بچے کا خیال رکھتی ہے، اللہ جی آپ اپنے کمزور بندوں کا خیال کر لیجئے، اپنے کمزور بندوں کا خیال کر لیجئے، اللہ جی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، شکر گزار بنا دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ جی آج تو 27 شب ہے، اے میرے پیارے رب اس رمضان مبارک کی آخری 27 شب ہے، میرے پیارے اللہ اگلے سال پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی، اللہ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، اللہ ہمیں پاکیزہ کر دیجئے، یا اللہ ظاہر و باطن کو مصفہ مزکہ مجلہ فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کی کھوٹ سے یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، غیبت سے بچا لیجئے، بد نگاہی سے بچا لیجئے، بدخیالی سے بچا لیجئے، بدفعلی سے بچا لیجئے، بدقولی بدعملی سے بچا لیجئے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ ترس کھا لیجئے، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ قرآن پاک آپ کے نیک بندوں نے جو نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر اپنے سے اللہ اپنی ناف کہ نیچے ہاتھ باندھ کر پیارے اللہ گویا ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی گئی ہے، سننے والوں نے سنا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ اور اس قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اور اس کی اختتام کی برکت سے میرے پیارے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے جتنے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات ہیں جو گزر چکے اور جو آنے والے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کو ولایت کا نور عطا فرما، دل کا سرور عطا فرما۔ اللہ عزتوں کے فیصلے فرما، یا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عزتوں کے فیصلے فرما۔ یا اللہ امت کو کاٹا جا رہا ہے، امت کو دبایا جا رہا ہے، امت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، یا اللہ امت کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، امت سے گھن کی جا رہی ہے، امت سے نفرت کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے اللہ نفرتوں کے سوداگر اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو پلٹ دیجئے اور ہدایت دے دیجئے، اور نہیں ہے ان کی قسمت میں ہدایت، یا اللہ اس مبارک رات میں ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو ان سے ہلکا کر دیجئے، یا اللہ قوم عاد و سمود کی طرح ان کو، یا اللہ ان کو عبرت کے انجام کو پہنچا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ امت کے حق میں عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے، امت کے حق میں عزتوں کے فیصلے فرما دیجئے، امت کی روزی روٹی کی تنگی کو دور کر دیجئے، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، بلا مشقت بغیر کسی محنت کے عافیت کے ساتھ حلال روزی وافر مقدار میں عطا فرما دیجئے، تھوڑے وقت میں زیادہ روزی عطا فرما دیجئے، تو اور جو وقت بچے اسے اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور ان دنوں میں جب کہ نہ آخری دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کا کندھا دے سکتے ہیں، نہ ان کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو سکتے ہیں، میرے پیارے اللہ دل تڑپ کر رہ گئے ہیں، آپ کے نیک بندے مبارک ساعتوں میں آپ کے پاس پہنچ گئے۔ میرے پیارے اللہ نہ جانے ہم کس حال میں اور کس وقت پہنچیں گے، یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، ہمارے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور ہر چیز سے فارغ ہو اور دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اور یا اللہ مبارک وقت ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک لمحہ ہو، اور پیارے اللہ زبان پر کلمہ ہو، اس حال میں ہمیں دنیا سے یا اللہ الوداع فرمائیے، دنیا سے اس طرح سے ہمیں رخصت فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا آپ کے نیک بندوں کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آتے ہیں تو وہ کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کی روح کو قبض کرتے ہوئے کہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے میرے پیارے رب ہمیں سنتوں سے ایسا سجا دیجئے اور ہمیں اپنی معرفت کے نور سے یا اللہ ایسا پر نور کر دیجئے، ملک الموت جب آئیں ہمارے اعضاء کو چھو کر دیکھیں تو سنتوں کی اتباع کی خوشبو اس کو نظر آئے، خوشبو محسوس ہو، اور جب ہمارے دماغ کو دیکھے اور ہمارے عقل میں جھانک کر دیکھے تو اس میں معرفت کا نور پھوٹتا ہوا نظر آئے، یہاں تک کہ وہ کانپنے لگے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑے ادب احترام کے ساتھ ہماری روح کو آپ کے حضور پیش کرے۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان عطا فرما دیجئے، اللہ
ایسی شان عطا فرما دیجیے، اللہ ایسی شان عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہمارا وجود ایک مٹھی مٹی ہے، میرے پیارے اللہ اس مٹی کو نورانی بنا دیجیے، اس مٹی کو نورانی بنا دیجیے، ظلمانی کیفیات کو ختم کر دیجیے، ظلمانی عنصر کو ختم کر دیجیے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، یا اللہ اس مہینے میں بھی اے اللہ اگر ہم جہنم سے چھٹکارا نصیب نہ ہو سکا، اس مہینے بھی ہم مغفرت نہ کرا سکے، اس مہینے میں بھی جہنمیوں سے اپنا نام نہ نکلوا سکے، تو میرے پیارے اللہ اس سے بہتر پھر اور کون سا دن ہوگا، اس سے بہتر اور کون سا موقع ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے اسرے کو، ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور ایسا معاف کر دیجئے پھر کبھی آپ ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا، آپ راضی ہو جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ امت کو عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے، اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، رمضان مبارک کے چند شامیں اور چند صبحیں اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرما، خوب ثواب لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ نہ جانے ان دعاؤں پر جو آمین کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر کیا کیا ہلچل مچی ہوئی ہے، کیسی کیسی ضرورتیں ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں ہیں جن سے وہ نکلنا چاہتے ہیں، جن ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے رب، آمین کہنے والوں کی دعاؤں کو پورا فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔